الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ المائدہ کی چند اہم مضامین پیش خدمت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ پچھلی جگہ یہاں تھا کونوا قوامین بالقسط، یا قسط کی جگہ یعنی عدل کی جگہ لفظ اللہ لایا گیا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی سراپا عدل و قسط، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے العدل، یعنی جو سراپا عدل ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا سینٹرل یا کور ویلیو، یا قرآن مجید کا سب سے اہم ترین حکم، یہ یعنی عدل و انصاف قائم کرنا۔ فرمایا کہ کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء، گواہ بن کر، بالقسط، عدل کے، انصاف کے، سچائی کے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ پچھلی سورہ نساء کی 135 نمبر آیت میں فرمایا گیا تھا کہ جو ہے نا وہ کسی قوم کی یعنی والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑنا، یعنی ٹوین صورتیں ہیں، یہ جوڑا ہے۔ سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ عدل جو ہے نا وہ والدین رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے نہ چھوڑنا، اور سورہ مائدہ میں کہا جا رہا ہے کہ عدل دشمنی کی وجہ سے نہ چھوڑنا، یعنی چاہے محبت ہو یا نفرت ہو، ہر حال میں عدل کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یہاں ایمان تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اعمال صالح کیا ہے؟ عدل سب سے بڑا عمل صالح ہے، عدل و انصاف۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عظیم اجر ہے، اللہ تعالیٰ میں یہ اجر عطا فرمائے۔ اب میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر آگے کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا بنی اسرائیل سے۔ عہد سے زیادہ بڑا جو ہے نا وہ میثاق ہے، عقد سے بڑا لفظ ہے یہ، میثاق کہتے ہیں ریٹن کانٹریکٹ۔ تو یہ جو میثاق ہے کیا لیا گیا بنی اسرائیل سے؟ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا، اور ان کے درمیان 12 نقیب قائم ان کے مبعوث کیے یا ان کو مقرر کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کے جو ان سے 12 خاندان تھے ان کے، تو 12 نسلیں چلی، تو ان کے 12 الگ الگ جو ہے نا وہ قبیلے بنائے اور ان کے سربراہ قائم کر دیے، اور ان سے کیا میثاق کیا لیا، عہد کیا لیا، عقد کیا لیا؟ وقال انی معکم، میں اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم میرے رسولوں کی سپورٹ کرو گے، ان کی حمایت کرو گے، ان کے ساتھ تعاون کرو گے، اور ان کے ساتھ جان و مال لگاؤ گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم مال خرچ کرو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا، منہ موڑے گا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا میثاق جو بنی اسرائیل سے کیا گیا، اور یہی میثاق اور مائدہ امت مسلمہ سے بھی کیا گیا۔ یہاں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے نقد کہتے ہیں توڑ دینے کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو، انہوں نے توڑ ڈالا اس سبب سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اب اس میثاق کو، اس عہد کو اللہ کے ساتھ جو تھا اس کو توڑ ڈالا، میثاقہم، اس عہد کو، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ،
اور وہ کلام کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو اللہ نے ان کو نصیحت کی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور تم ان کی جو خیانت ہے، جو وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں اللہ کے پیغام اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے کلام میں، اس میں سے تمہیں پتہ چلتا رہے گا، تمہیں مطلع ہوتے رہو گے، لیکن کچھ تھوڑا بہت شاید تمہیں نہ بھی پتہ چلے۔ فاعف عنہم واصفح، تو ان سے منہ موڑو اور ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیا جرم ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اس کے بعد نصارہ آئے، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی ایک میثاق لیا، ایک بڑا پکا عہد لیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس عہد کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا، اس وعدے کو، اس نصیحت کو۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان میں آپس میں دشمنی اور عداوت ڈال دی، یعنی اس میں فرقے بن گئے، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو خبر بتا دے گا کہ جو کرتوت وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، یعنی آخری رسول۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اس سب کو بیان کرتے ہیں جس کو تم اپنے کتاب میں سے تم چھپاتے ہو۔ ویعفو عن کثیر، اور کئی باتیں جو ہے وہ تمہیں ایکسپوز نہیں کرتے کئی باتوں پہ، لیکن انہیں پتہ ہے کہ تمہارے جرائم کیا ہیں اور تمہارے کرتوت کیا ہیں، تم کن باتوں کو چھپا رہے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک لائٹ آ گئی ہے، یعنی شریعت اور ہدایت اور رہنمائی، وہ ایک روشنی ہے۔ وہ کتاب مبین، اور یہی روشنی بالکل کھلی کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے جو لوگ اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کو جو پانا چاہتے ہیں، سبل السلام، اور جو سلامتی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، جو سلامتی چاہتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ اس نور، اس لائٹ، اس کتاب کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ آیات ہیں، آیات نمبر 12 سے لے کر 16 تک۔ تو دیکھیے کہ کتنا واضح ہے کہ سورت کا آغاز ہوتا ہے عہد سے، مائدے سے، عقد سے، اور پھر یہاں پہ میثاق کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ میثاق پہلے یہود سے لیا گیا، انہوں نے اس میثاق کو توڑ دیا، ان پہ لعنت کر دی گئی، اور یہی میثاق عیسائیوں سے لیا گیا، نصارہ سے، انہوں نے بھی اس میثاق کو، اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا یہ دی کہ انہیں ان کے اندر ان کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کے اندر دشمنی اور عداوت ڈال دی۔ تو دیکھ لیجئے کہ اب اس کی جگہ آپ امت مسلمہ کو رکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی، یہ عدل کرنا، انصاف کرنا۔ تو کیا آج امت مسلمہ عدل و انصاف کر رہی ہے، جو سورہ نساء اور سورہ المائدہ کا مرکزی مضمون ہے، یا پھر سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا جو مرکزی مضمون ہے، شہادت علی الناس اور خیر امت کی جو ذمہ داری۔ تو یہ جو میثاق جو کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم حق کے گواہ بنیں گے اور حق کی شہادت دیں گے اپنے قول سے، عمل سے، اور اسلام کو ایک معاشرے میں نافذ کر کے ایک رول ماڈل بنا دیں گے، جو پاکستان بنانے کی ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک ملک مل جائے تو اس ملک میں ہم 13 قانون نافذ کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کیا ہم نے یہ وعدہ اللہ کے ساتھ پورا کیا ہے؟ اور اگر ہم نے اس وعدے کو توڑ دیا ہے تو پھر جو سزائیں ہمیں مل رہی ہیں یقیناً ہم ان کے مستحق ہیں۔ اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے، اس کتاب کی طرف جو اندھیروں سے نکالتی ہے اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے اور صراط مستقیم پہ چلاتی ہے، اور اس شریعت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر یہ سزائیں اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر مسلط رہے گا، اور کبھی بھی ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یا تو ہم اعلان کر دیں کہ ہمارا اسلام سے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس معاہدے کو ہم اعلان کر کے اللہ تعالیٰ کو بتا دیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، شریعت کو ہم نے کہیں ماننا ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں رکھنا ہے،
نہ کسی کو پڑھانا ہے، نہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، نہ اپنے ذہین بچے اور بچیوں کو اس پہ لگانا ہے، نہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا کوئی گزر ہونے دینا ہے، نہ ایسے علماء کو آگے آنے دینا ہے کہ جو اس قرآن کو بیان کرنے والے ہوں میڈیا کے اوپر۔ اور یہ اگر ہم جرم کریں گے تو پھر وہ لعنت یقیناً یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور نہ ہی بنی اسرائیل کی دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، جب وہ خود عدل کو حکم دیتا ہے تو وہ خود عدل کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس کا عدل پھر یہی ہے کہ جو سزائیں بنی اسرائیل کو ملی وہی سزائیں ہمیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے اور عدل انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے میثاق اور عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔